بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن دعا بدعوتہ الى یوم الدین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان کے میرے عزیز مسلمانوں، کیا تم نے واقعی طے کر لیا ہے کہ طواغیت کا انکار کرنے کے بجائے تم ان کی جوتیاں اٹھاتے اٹھاتے قبروں میں چلے جاؤ گے؟ کیا یہ تمہارے دل کا یقین بن چکا ہے کہ تمہارا رب واقعی اتنا کمزور ہے کہ نہ تو وہ تمہیں رزق دے سکتا ہے اور نہ تمہاری حفاظت کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے نصرت کے وعدے نبھا سکتا ہے؟ تو پھر قرآن کی اس آیت کا کیا؟ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ کیا آسمان و زمین اب اللہ کا ملک نہیں رہا؟ کیا آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ پیٹ میں گندگی اور ذہن میں فساد لیے گھوم رہے کسی طاغوت کا ہو گیا ہے؟ کیا یہ رنگ برنگے فرعونوں کی اطاعت سے تمہیں زمین پر عزت اور عافیت مل جائے گی؟ اگر ایسا ہے تو پھر بناؤ فاؤنڈیشن اور بناؤ ٹرسٹ اور کرو کھل کر سود کا کاروبار اور کھچواؤ تصویریں ان طواغیت کے ساتھ اور بناؤ ویڈیو انہیں پھول مالا اور شالز پہناتے ہوئے، اور بناؤ قوم کا یقین کہ طواغیت کی اطاعت ہی مسلمانوں کی سانسوں کی واحد ضمانت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی گزارنے کی سوچنے پر بھی پابندی لگا دو، لگا ہی دیا ہے۔ بیچارے مدارس کے معصوم طلبہ کو طواغیت کے استقبال کی ایسی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ بیچارے طلبہ اللہ کی طاقت و وحدانیت کو ہی بھول بیٹھے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، میں بھی اسی وطن عزیز میں چلتا پھرتا ہوں، میں قرآن والوں کے دہکتے سینے بھی دیکھ رہا ہوں اور آیات کے نور سے منور ہوتا ہوا ایک ایسا معاشرہ بھی وجود میں آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جو تمہارا اور تمہارے طواغیت کا مکمل انکار کر چکا ہے، جو نہ تمہاری دولت سے مرعوب ہے اور نہ تمہاری بھیڑ سے خوفزدہ، کیونکہ وہ پڑھ رہا ہے کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ۔ تو ٹھیک ہے، تم اپنی سیاسی خانقاہوں میں بیٹھ کر جاہل مریدوں کی بہت بڑی فوج تیار کر لو اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تنزیل ربانی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے رہو جو تم کر رہے ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، بہت جلد یہ فئۃ قلیلۃ تم پر غالب آ کر رہے گی، بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔